الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی وحلت لی الغنائم ولم تحل لنبی قبلی وفي رواية وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخر الحدیث۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شیدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اس حدیث پاک کو المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتیت خمسا لم یعطہن قبلی، کہ 5 میری ایسی صفات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں عطا کی، وہ میرے ساتھ خاص ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی حضور نے فرمایا کہ میری یہ صفت ہے کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لنبی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا، میرے لیے بھی میری امت کے لیے بھی، مجھ سے پہلے کسی نبی کسی امت کے لیے حلال نہیں قرار دیا گیا تھا۔ جو قربانی ہوتی تھی، جو مال غنیمت ہوتا تھا، اس کو کھلے میدان میں وہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی، یہ طریقہ تھا۔ لیکن حضور فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک جگہ بنا دی گئی۔ میری امت جدھر چاہے نماز کا وقت ہو، قریب اگر مسجد نہیں ہے تو جو بھی جگہ پاک جگہ ہے ادھر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا تھا کہ یصلون فی المحاراب، وہ صرف اپنی عبادتگاہ میں نماز پڑھ سکتے تھے، عبادتگاہ کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی نماز اپنی عبادتگاہ سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کے صدقے آسانی رکھی ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَسْوَدَ وَأَحْمَرَ، تیسری صفت حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر کالے گورے کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دنیا کے ہر انسان، ہر قوم، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے نبیوں کو خاص اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا، ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ نمبر 4، حضور فرماتے ہیں چوتھی صفت اور چوتھی میری خاصیت یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں پر میرا رعب ڈال دیا۔ تو اس میرے رعب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں، میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا خوف اور رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت۔ اور 5ویں صفت حضور فرماتے ہیں یہ ہے کہ قیل علی سل توتا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی ایک سوال آپ کا ایسا ہے کہ جس کو ہم ہر حال میں قبول کریں گے، ایک دعا ایک سوال کا حق آپ کو ایسا ہے کہ آپ جو بھی مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے۔ حضور نے فرمایا فجعلتها شفاعتا لامتی، فجعلتها شفاعتا لامتی، میں نے اپنے اس خصوصی پیکج کو جو اللہ نے مجھے خصوصی ایک اجازت نامہ دیا ہے، ایک میری دعا لگ رکھی جو اللہ ہر حال میں قبول کریں گے، اس کو میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ میں قیامت والے دن اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کروں گا، جس میرے امتی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا،
اس کے حق میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی 5 ایسی صفات ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ہمارے نبی کتنی ہمارا زیادہ خیال رکھنے والے ہیں کہ وہ اپنی خاص دعا بھی ہمارے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کی لاج رکھیں، آپ کی ہر سنت کو، طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں اور غیروں کے طریقوں کو چھوڑیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔